عام میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے حضرت زینب کا مزار اور قبر کہاں ہے؟ بولو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر منور دمشق میں ہے، اور اگلی بات سنو، بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ حضرت زینب کی قبر کس قبرستان میں ہے؟ میرا مسئلہ حل کرو۔ آپ نے کہا ایک طرف حسین ایک طرف یزید، درمیان میں علامہ عطا اللہ بندیالوی، تو میں کہتا ہوں نہیں جناب، جن کو آپ بچانے نکلے ہیں، جن کا دفاع کرنے نکلے ہیں، تو یوں کہیے کہ ایک طرف شمر ہوگا، ایک طرف یزید ہوگا، اور درمیان میں لولے لنگڑے بندیالوی صاحب ہوں گے، ان کو دونوں نے اٹھایا ہوگا۔ جیسے وہ بیٹے کو اٹھاتے ہیں نا کہ بیچارہ بار بار گر رہا ہے تو پھر باپ سہارا دیتے ہیں، تو جیسے آپ آئے یزید کو سہارا دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں، تو لازم بات ہے یزید بھی تو آپ کو سہارا دے گا نا، آپ اتنا دفاع کریں ان کا، تو اس کا حق بنتا ہے۔ کیونکہ ہماری تحقیق کی بات اللہ کے فضل سے وہ جیسے بندہ معذور ہو جاتا ہے نا، اتنی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، اتنے زیادہ دلائل دے دیے، کوئی جواب نہیں، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، تو اب وہ بیچارے معذور ہیں، گر رہے ہیں، تو پھر ایک طرف سے شمر اٹھا رہے ہیں، ایک طرف سے یزید اٹھا رہے ہیں، درمیان میں یہ جناب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہمارا پچھلا جو کلپ تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں ائمہ، خطباء، علماء اور ہماری ماشاءاللہ عوام اہل سنت اور ہر طرح کے طبقے نے ہماری ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کی اور اس پر دعاؤں سے بھی نوازا، اپریشیٹ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلی جو میں بنیادی گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہمیں موصول ہوئے سوالات کمنٹس کے اندر، اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں مختصر سی، اور پھر خصوصاً آج ہم نے سیدہ زینب کے مزار شریف کے حوالے سے بات کریں گے، اور سوالات یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ انہی کے جوابات ہوں گے جو تمیز کے دائرے میں بات کی جاتی ہے، تو پھر اسی کے جوابات بھی دیے جاتے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اس کلپ کے اندر جو حوالہ جات پیش کیے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 27 حوالہ جات ہیں اور 50 سے زائد حوالہ جات اس پر موجود ہیں۔ سب سے بنیادی بات میں عرض کر دوں جس بات پہ انتہائی دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ اتنے حوالہ جات دینے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ چلے ہم ان حوالہ جات کو نوٹ کرتے ہیں یا اس میں بات کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بات کی گئی کہ جی وہ ایک روایت موجود ہے، جی روایت تو نہیں ہے، یعنی کسی ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف 50 بلکہ 70 سے زیادہ حوالہ جات کتابوں کے موجود ہوں، ایک طرف صرف ایک عبارت ہو اور اس ایک کو دیکھ دیا جائے بلا سند، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہوا کہ اگر آپ محقق بنتے ہیں، اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، تو پھر تو آپ تحقیق کرتے آپ جتنی حوالہ جات ہم نے دیے، اور ایک تو کسی نے یہ بھی کہا کہ جی یہ تاریخ کے سارے حوالہ جات ہیں، تو میں اس پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم نے صرف تاریخ سے بات نہیں کی، میں نے شروعات ہی آپ نے دیکھا ہوگا حدیث کی کتابوں سے کی۔ السنن الکبری للبیہقی یہ تاریخ کی کتاب ہے، دلائل النبوہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، سیر و اعلام النبلاء یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اتنی زیادہ کتب کے حوالے دیے گئے حدیث کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے، پھر تفسیر کی کتاب نے اس کی تاریخ کی کتابوں سے، وہ بھی مستند تاریخ سے۔ تو یہ ساری تو ہو گئی ہماری والی مطلب کہ موضوع اور من گھڑت ہو گئی، اور ان کی ایک عبارت جو بغیر سند کے ہے وہ حاوی ہو گئی ہے اور وہ صحیح ہوگی، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تاریخ کے حوالے آپ نے دیے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، بالفعل مان لیتے ہیں، تو آپ نے قرآن و حدیث سے حوالہ دیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے یزید کے گھر میں زندگی گزاری، آپ نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی آپ نے؟ یار خدا کا خوف کرو، کچھ تو غور کرو، بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ اور میں پھر چیلنج کر رہا ہوں، جن سے ہماری بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پر بھی رابطہ ہوا، وہ ابھی تک لاجواب اللہ کے کرم سے ایک حوالہ پیش کر دیں کہ سیدہ زینب یزید کے گھر میں تھیں، ساری زندگی گزاری، پھر ان کے گھر میں انتقال ہوا، صرف ایک حوالہ پیش کر دو، سارا یہ ٹاپک ہم بند کر دیں گے۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک دوسرا سوال جو اہم تھا، کسی دوست نے کیا کہ جی ہم نے پہلی بار سنا کہ فاطمہ بنت علی کی موجودگی کا ذکر مفتی صاحب نے کر دی ہے، تو یہ میں نے اچھا سب سے پہلی بات ہے، ہنسی بھی آ جاتی ہے آپ لوگوں کے سوالات پہ کہ میں نے اپنے پاس سے تو نہیں پیش کیا،
میں نے تو جو کتاب پیش کی بلکہ کتب پیش کی اس میں باقاعدہ وہ موجود تھا، تو میں نے وہی آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن چلے خیر، اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا. فاطمہ بنت حسین تھیں، بعض مورخین کا یہ خیال ہے، بعض کا خیال نہیں، یہ فاطمہ بنت علی ہی تھیں. اور اہل تشیع اور اہل سنت کی دونوں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، فاطمہ بنت علی، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا. اچھا جی، پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کو ذرا، میں ناظرین کو کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا اس پہ آپ غور فرمائیے گا، اور افسوس بھی اس بات پہ ہوا، لیکن کوئی بات نہیں. اور یہ ان کے اپنے، ان کا ایڈمن ہے ان کا، یا جو بھی ان کا قریبی ہے، اس نے کہا ایک طرف سیدنا، اب یہ ناظرین سنیے گا ذرا، ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف بقول حسین، اب یہ تو بات ہی غلط ہو گئی نا، بقول حسین تو ہے ہی نہیں، ان کے چچا زاد بھائی یزید ہوں گے، اور درمیان میں حضرت علامہ بندیالوی ہوں گے. میرے خیال میں ناظرین کو ساری بات سمجھ آئی ہوگی کہ جو میں بار بار پچھلی کلپ میں کہہ رہا تھا کہ صرف حضرت سیدہ زینب پر یہ جھوٹ باندھا گیا کہ آپ یزید کے گھر میں رہیں، کیوں؟ یزید کو بچانے کے لیے. تو آج جواب آ گیا، ان کے شاگردوں کی طرف سے یہ جواب آ گیا. یزید، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں جناب، ایسے نہ کہیں، یا تو حسین ہو سکتا ہے یا یزید، رحمان سے بھی دوستی شیطان سے بھی دوستی یہ تو ہو نہیں سکتی، یا یزید ہو سکتا ہے یا حسین. تو آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ میری بات سنیے ذرا. آپ نے کہا ایک طرف حسین ایک طرف یزید، درمیان میں علامہ عطا اللہ بندیالوی. تو میں کہتا ہوں نہیں جناب، جن کو آپ بچانے نکلے ہیں، جن کا دفاع کرنے نکلے ہیں، تو یوں کہیے کہ ایک طرف شمر ہوگا، ایک طرف یزید ہوگا، اور درمیان میں لوڑے لنگڑے بندیالوی صاحب ہوں گے، ان کو دونوں نے اٹھایا ہوگا. جیسے وہ بیٹے کو اٹھاتے ہیں نا کہ بیچارہ بار بار گر رہا ہے تو پھر باپ سہارا دیتے ہیں، تو جیسے آپ آئے یزید کو سہارا دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں، تو لازم بات ہے یزید بھی تو آپ کو سہارا دے گا نا. آپ اتنا دفاع کریں ان کا تو اس کا حق بنتا ہے. کیونکہ ہماری تحقیق کی بات اللہ کے فضل سے وہ جیسے بنا ایک معذور ہو جاتا ہے نا، اتنی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، اتنے زیادہ دلائل دے دیے، کوئی جواب نہیں، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، تو اب وہ بیچارے معذور ہیں، گر رہے ہیں، تو پھر ایک طرف سے شمر اٹھا رہے ہیں، ایک طرف سے یزید اٹھا رہے ہیں، درمیان میں یہ جناب ہے. لہذا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، اور کچھ خدا کا خوف بھی کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، زیادہ نہ بھی کریں تو چلو کچھ کر لیں. پھر ایک اور کسی شخص نے واٹس ایپ بھی کیا، اور یہ نیچے میرے سامنے بھی موجود ہے ان کا کمنٹ. کہتے ہیں جی یہ ایک ہی شخص سے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے جو ہے یہ ساری بات چلی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میں نے پھر ان کو 3-4 رپلائی بھی ہم نے کیے کہ بھائی ہم تو واقع کربلا کو چھیڑ ہی نہیں رہے ابھی تک. جو الزام آپ لگاتے ہیں کہ اس نے روایت کی، ہمارا تو ٹاپک ہی کچھ اور ہے. ان کو کوئی 4-5 جواب کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ اچھا میں تو وہ ایک ہی بات کو لے کے بیٹھا ہوں. چونکہ یہ جو عطا اللہ بندیالوی ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے ایک ہی بات رکھی ہے، نہیں جی وہ تو کربلا کا واقعہ ایک ہی شخص بیان کرتا ہے، وہ فلاں ہے، اس کو جو ہے وہ محدثین نے یہ لکھا. تو بھائی ہم تو واقعہ کربلا ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے، ہم تو تذکرہ حضرت زینب کا، حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح کا کر رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. اس میں یہ راوی کہاں سے آ گئے؟ یعنی کچھ خدا کا خوف کریں یار، کیا بات کرتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے اور بات آپ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں. خدا کے لیے ذرا غور فرمائیں. ایک تو یہ ہمارے کچھ جو مشہور سوالات تھے، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ان کو میں ذرا عرض کر دوں. اب آئیے ذرا، جو بار بار سوال ہوا کہ پھر حضرت زینب دمشق میں آپ کا مزار ہے تو وہاں آپ گئی کیسے ہیں، پھر آپ کیسے تشریف لے گئیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کلپ میں یہ ثابت ہی نہیں کرنا تھا، ہم نے تو ثابت یہ کرنا تھا کہ ان کو طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ کے فضل سے ہم نے ثابت کر دیا. وہ ہماری عوامل سنت نے اور دیگر احباب نے سب نے سن لیا، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو گئی کہ یہ سراسر جھوٹ تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین، ان کو طلاق نہیں ہوئی. دوسرا ہم نے ثابت کرنا تھا کہ وہ یزید کے گھر میں نہیں رہیں بلکہ مدینہ المنورہ قافلہ کے ساتھ گئی ہیں، یہ ثابت ہو گیا، ہم نے یہ ثابت کرنا تھا. اب یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ جب اتنے دلائل موجود ہیں کہ آپ وہاں نہیں رہیں، آپ مدینہ میں آ گئی تھیں، تو دمشق میں آپ کا مزار کیسے ہے؟ آپ نے بیس اس بات کو بنایا. تو چلے پھر بھی اگر آپ کو ہماری ان دلائل کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ آ چکی ہے، آپ کو آ چکی ہے، آپ کی طبیعت تک بھی صاف ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اہل بیت اطہار کے توسل سے. ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جو بھی اہل بیت اطہار پہ اعتراض کرے گا اس کو جواب ملے گا انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دلائل سے بات ہو، جذبات نہ ہو. لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے
کہ یہاں جذبات اپنے آپ ابھرتے ہیں انسان کی. جب اہل بیت اطہار کے حوالے سے آپ یوں سرعام گستاخیاں کریں گے تو پھر ہم چپ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جذبات نہ ابھرے. جنہوں نے گھر قربان کر دیے دین کے لیے ہم ان کا دفاع بھی نہ کریں. ظالموں تم یزید کا دفاع کرو, ہم نواسہ رسول کا دفاع نہ کریں, ہم نوجوانان جنت کے سرداروں کا دفاع نہ کریں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آئیے ذرا, یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے تو آج میں آپ کے سامنے مختصر دلائل رکھوں گا. ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں, میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میرے پاس اللہ کے فضل سے کثیر تعداد میں حوالہ جات موجود ہیں. اور یہ یاد رکھ لیجیے گا, اہل سنت اہل تشیع دونوں کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان دونوں کا یہ باقاعدہ موجود ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ جی وہ دمشق میں تھا. بھئی آپ نے یہ کیوں نہیں پیش کیا کہ بھئی اس پر 4 قول ہیں, یا آپ نے یہ کیوں نہیں پیش کیا کہ اس پر 3 قول ہیں. اب میں پہلے سب سے پہلے اہل تشیع کی عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت سیدہ زینب کے مزار کے بارے میں. یہ دلیل ہی نہیں ہے, بلکہ ناظرین پہلے یہ سن لیجئے, یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ آپ کا مزار دمشق میں ہو تو یہ دلیل ہے معاذاللہ کہ آپ یزید کے گھر میں رہیں. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اگر دمشق میں مزار آپ کا مان بھی لیا جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یزید کے گھر میں زندگی گزاری؟ جی 3 قول ہے اس پر. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, میپ میں انشاءاللہ قاری صاحب کو کہہ دوں گا, وہ آپ کو لگا دیں گے. آج بھی اگر آپ کہیں تو بنو امیہ کے قبرستان میں نہیں ہے وہ, یعنی 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیدہ زینب کے مزار کا بنو امیہ کے قبرستان سے. آج بھی اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ وہ سیدہ زینب کا مزار شریف ہے, پھر بھی بنو امیہ سے ثابت نہیں ہوتا. اور میں نے کہا ثابت ہو بھی جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ زینب ان کے گھر میں تھی. اب آئیے ذرا اہل تشیع کی یہ مستند عبارات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں سیدہ زینب کے دربار کے بارے میں. یہ بھی جھوٹ بولا کہ جی اہل تشیع کا بھی یہی ہے کہ اتفاق ہے اس پر, قطعاً اتفاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دربار مکان قبر مطہر حضرت زینب 6 احتمال وجود دارت کے 3 احتمال ہیں سیدہ زینب کے قبر منور کے بارے میں, مدینہ, شام و قاہرہ. یا تو آپ کا مزار مدینہ میں ہے, اس پر مختلف اقوال ہیں, یا یہ ہے کہ آپ کا مزار شریف شام میں ہے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ قاہرہ, مصر میں. یعنی اہل تشیع کا بالکل اس پر اتفاق نہیں ہے. درجن سے زیادہ میں اہل تشیع کی کتابیں پیش کر سکتا ہوں, چند ایک میں پیش کروں گا بھی. ان کے ہاں اخبار الزینبات للعبید علی, انہوں نے اس پہ مکمل تفصیلات روایات کی روشنی میں وہ لائے ہیں کہ سیدہ زینب نے جب خطبے دیے وہاں مدینہ شریف میں, ایک تحریک نے جنم لیا تو پھر گورنر نے خط لکھا, یزید نے دباؤ ڈالا, تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ اور کچھ اور شخصیات ساتھ تھیں, یہ مصر کی طرف روانہ ہوئے. وہاں مصر میں گئے, وہاں ان کا انتقال ہوا. پھر الزینب الکبریٰ اہل تشیع کی کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ یہ انہوں نے ثابت کیا کہ سیدہ زینب کا جو مزار ہے, یہ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دیتا ہوں, وہ مزار شریف کہاں ہے؟ مصر کے اندر. اللہ اکبر. اور اتنا بڑا واضح ترین جو ہمارے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے یہ زینب الکبریٰ ہے, صفحہ نمبر 145 145 پر یہ پوری ایک ڈیٹیل موجود ہے ان کے مزار شریف کے بارے میں کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ مصر میں, شام میں, دمشق میں نہیں لکھا انہوں نے, زینب الکبریٰ. پھر اسی طرح اخبار الزینبات کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور درجن سے زیادہ کتاب ان کی ہے کہ جس میں انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مصر میں ہے, قاہرہ. اب دیکھیے ذرا کچھ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے اپنی کتب بھی اور پیش کر دیتا ہوں, اہل تشیع دونوں کی پیش کر دیتا ہوں, جس سے آپ کو یہ اللہ کے فضل سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا مزار شریف کہاں ہے. الاتحاف, اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 212 ہے, یعنی 212 پر یہ موجود ہے. حضرت سیدی علی الخواص رحمہ اللہ تعالی, یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ آپ باقاعدہ اس مزار شریف پہ جاتے تھے, حضرت سیدہ زینب کے اس مزار پہ جا کے آپ وہاں کی زیارت کرتے تھے. اور باقاعدہ پھر آپ کے یہ الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں, یہ چند ایک حوالہ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی اسکرین پہ یہ سارے اللہ کے فضل سے حوالہ جات آ جائیں گے. نور الابصار کا حوالہ بھی ہے, اسی طرح آپ کے سامنے یہ حوالہ جات اور بھی ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکرین پر شو ہوں گے تاکہ آپ پڑھیں. نور الابصار کا حوالہ ہے, پھر آپ کے سامنے الاتحاف کا حوالہ ہے, الطبقات الکبریٰ کا حوالہ ہے,
مشارق الانوار کا حوالہ ہے، یہ سارے حوالے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس کی عبارت میں ان تمام کتب کی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ قال الشعرانی فی مننہ اخبرنی سیدی علی الخواص رحمہ اللہ تعالی ان سیدۃ زینب المدفونۃ بقناطر السباء ابنۃ الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سید علی الخواص رحمہ اللہ تعالی نے مجھے خبر دی کہ وہ سیدہ زینب کو جو دربار شریف ہے، حضرت علی کی بیٹی حضرت سیدہ زینب، ان کے دربار پہ وہ باقاعدہ روایت لمبی ہے کہ ان پہ وہ دربار پہ حاضری دیتے تھے، اور باقاعدہ پھر اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں وفی لواقی انوار ان زینب المدفونۃ بقناطر السباء اخت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین کی ہمشیرہ آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب۔ وفی طبقات الشعرانی فی ترجمۃ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما نسہ وانشدت اختہ زینب المدفونۃ بقناطر السباء من مصر، مصر کے اندر القاہرہ کے اندر آپ کا دربار شریف ہے، وہاں پہ یہ باقاعدہ حاضری دیتے تھے۔ اب مجھے بتائیے اتنی کتب کے حوالہ جات موجود ہیں کہ آپ کا دربار شریف وہاں قاہرہ مصر میں ہے۔ پھر رحلہ ابن جبیر آپ اٹھائیے ناظرین، آپ رحلہ ابن بطوطہ اٹھائیے، اس کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے۔ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ پھر اگر حضرت زینب وہاں ہیں تو یہ زینب کون سی ہے جو دمشق میں ہے؟ تو ابن جبیر کے الفاظ آپ کی سکرین پہ شو ہوں گے انشاءاللہ، وہاں یہ موجود ہے کہ یہ جو زینب ہے یہ زینب صغرا ہے، حضرت ام کلثوم ہے۔ یعنی یہ جو دمشق میں جو حضرت زینب کا مزار شریف ہے وہ کون سی زینب ہے؟ زینب صغرا۔ انہوں نے الفاظ لکھے حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب صغرا جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کا مزار شریف ہے۔ اور چند دن پہلے مطالعہ کرتے ہوئے اہل تشیع کے مستند کتاب سے ایک حوالہ ملا کے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ وہاں سے ایک پتھر نکلا، اس کے اوپر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ یہ حضرت زینب صغرا ہیں، حضرت ام کلثوم، یہ جو دمشق والا مزار ہے۔ خیر میں اس میں حوالہ جات پیش کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کا مزار شریف دمشق میں نہیں ہے، زیادہ اس پہ جو اقوال ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے بھی ہیں، اس کے آپ لطائف المنن نکال لیجئے، آپ یہ ساری کتابیں نکالیے، آپ ان کو پڑھیے، آپ اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ آپ کا مزار دمشق میں ہے، اپنا اس میں ہے مصر میں، قاہرہ میں۔ لیکن ناظرین ہم تینوں قولوں کو صحیح بھی مان لیں، آپ کا مزار مدینہ شریف میں ہے، آپ کا مزار دمشق میں ہے، آپ کا مصر میں ہے۔ چونکہ اس پہ اختلاف ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلیں ان کو چھوڑ بھی دیں، بالفرض مان بھی لیں کہ آپ کا دمشق میں ہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ یزید کے دربار میں رہی، معاذ اللہ اس کے گھر میں رہی، ان کے گھر میں انتقال ہوا، شوہر نے طلاق دے دی تھی، یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اور میں نے چیلنج کر دیا کہ ایک روایت لے آئیے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ نے ساری زندگی یزید کے گھر میں گزاری، سند کے ساتھ کوئی روایت ایک پیش کر دیں، آپ نہیں پیش کر سکتے۔ تو خدا کے لیے آپ ذرا ہوش کے ذرا ناخن لیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ آپ کے سامنے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ذرا آپ میدان میں آئیے، ذرا تحقیق کے میدان میں، ذرا کتابوں کو الماریوں سے نکالیے، کتابوں کو ذرا پڑھیں۔ جی آخری بات، کسی نے یہ بھی کہا کہ جی بتائیے پھر آپ کہہ رہے تھے مدینہ چلی گئی آپ، تو پھر آپ وہاں سے نکلی کیوں سیدہ زینب؟ تو اس پر دو قول موجود ہیں، ایک کہ آپ دکھ درد میں تھیں تو آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ آپ کا دل چاہ کے چلیں آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ ایک روایت ایسی بھی موجود ہے، چونکہ اختلاف ہوتا ہے نا، تاریخی معاملہ ہے، یہ بھی موجود ہے کہ آپ چونکہ قبر مبارک پہ حضرت حسین پاک کے اس میں جاتی تھیں تو آپ کا ایک ان کے ساتھ تعلق تھا، تو آپ کے شوہر آپ کو وہاں لے گئے کہ چلیں آپ وہاں پہ آتے جاتے رہا کریں۔ اس سے زیادہ جو مستند ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یزید کا پریشر تھا، آپ کو نکالا گیا زبردستی، تو پھر آپ وہاں پہ مصر میں تشریف لے گئی۔ یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔